اوکاڑا کے نواحی علاقے حویلی لکھا میں واقعہ پیش آیا کہ 65 سالہ بابے نے اپنی 30 سالہ بیوی کی جان لے لی. یہ جان اس نے کیوں لی, کیا وجوہات تھی, کوئی شک و شبہات تھے, کیا کہانی تھی اور اتنی بے دردی کے ساتھ کیوں مارا؟ یہ شکر ہے کہ آپ نے اس کو بابا ہی کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 65 سالہ شوہر نے اپنی بیوی کی جان لے لی. یہ خاتون ہے ریحانہ, اور یہ آدمی جو 65 سالہ بابا ہے اس کا نام ہے انور. انور کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. پہلے ریحانہ کی اگر بات کی جائے تو ریحانہ کی اپنی سگی پھپھو کے گھر میں شادی ہوتی ہے. 2 بیٹیوں کی ماں ہے. شادی تقریباً 8 سال چلتی ہے. ندیم نام کیا جو ہے اس کا شوہر ہے, پہلے دن سے نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے اور ہر بات پہ وہ کہتا ہے پکڑ اپنی بیٹیاں اور نکل میرے گھر سے. سگی پھپھو کا بیٹا ہے, ہر جھگڑے پر کہتا ہے پکڑ اپنی بیٹیاں اور نکل میرے گھر سے. ہر بار وہ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی ہے, جس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ گھر بسانا ہے, گھر کو چھوڑ کر نہیں آنا, جب بھی آنا ہے شوہر کے ساتھ ہی آنا ہے. تو وہ یہی کوشش کرتی رہی. ایٹ دا اینڈ 8 سال گزرے. اس کے بعد اس کی بھی بس ہو گئی, شوہر کی بھی بس ہو گئی ہوگی, گھر والوں کی بھی بس ہو گئی ہوگی. اس نے دونوں بیٹیوں سمیت اس کو گھر سے نکالا. اس نے کہا جا دفع ہو جا یہاں سے, میں نے تجھے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, واپس آ جاتی ہے. اس وقت ریحانہ کی عمر ہوتی ہے 27 سال. آگے اپنے ماں باپ کے گھر دونوں بچیوں کو لے کر وہ دونوں بچیوں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب ماں کے گھر میں آ جاتی ہے. ماں کے گھر میں بیٹیاں آ تو جاتی ہیں, لیکن وہ شاید ماں کی زندگی تک کی معاملات ہوتے ہیں. جب بھائیوں کے بس پڑ جائے نا تو پھر بھائیوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. اب آ جاتی ہے تو بھائی اور ماں باپ کہتے ہیں کہ 3 سال تقریباً گزر گئے ہیں, 30 سال کی یہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ زندگی اکیلے نہیں گزرنی, تیری 2 بچیاں ہیں, تو اپنی بچیوں کے بارے میں سوچ اور آگے کا سوچ کہ اکیلی کیسے زندگی گزارے گی. تو ہم تیری شادی کے لیے کچھ نہ کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی اچھا بندہ دیکھتے ہیں جو بندے دا پتر ہوئے, تینوں بھی سنبھالے تے تیریاں تیاں نو بھی سنبھالے. اور سیدھی سادی سی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں کی مرضی, میں کر لیتی ہوں. گھر والے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتے. گاؤں میں کوئی ایسی بات ہو نا تو ایسے پھیلتی ہے. ہاں بالکل. سارے ایک ہم تو کہتے ہیں نا یہاں پہ بات ہوئی تو 7 والوں کو پتہ لگ گیا. گاؤں میں تو پورے گاؤں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی فلانی کے گھر میں یہ بات چل پڑی ہے. اب اس کا رشتہ جب ڈھونڈنے کی بات چلتی ہے تو گاؤں میں بات پھیلتی ہے. گاؤں میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ظہیر. وہ ان کے گھر آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تسی کڑی دا رشتہ لب رہے ہو, میرے کو بڑا سونا رشتہ, بڑا ودیا رشتہ ہے. کہتے بتا کیا رشتہ. کہتے کہ ایک بابا ہے, بابا نہیں کہتا, کہتا ہے 65 سال عمر ہے, انور صاحب ہے, بہت اچھے ذمہ دار اور پیسہ کھاتے پیتے سب کچھ اوکے, راج کرے گی آپ کی بیٹی. اور یہ 2 بچیوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھے گا کیونکہ وہ تو خود بیچارہ بڑا دکھی ہے. گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ملواؤ. ایک عورت کی شادی ختم ہوئی ہو اور دوسری طرف مرد کی بھی ختم ہوئی ہو تو فیملی کو لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے, دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں تو چلو ایک دوسرے کو سمجھیں گے. یہی سوچ کرنا انور صاحب کی انٹری ہوتی ہے. پھر کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا گاڑی پر آئے ہیں, صحیح پراپر ذمہ دار بن کر, 65 سال اس کی عمر. آ کے کہتے ہیں جی میرے 2 بچے ہیں, میری ایک شادی ہوئی, میری بیوی کے ساتھ نہیں بنی, میں طلاق دے چکا. یہ جو دونوں بچیاں یہ میری بچیاں ہیں, جو کہ اس کی بیٹیاں تھی. کہتے ہیں یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ میری بچیاں ہیں اور میں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھوں گا, میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا, ان کی شادیاں کروں گا, آج سے یہ میری بچیاں. گھر والے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہماری بیٹی کی سنی گئی. پہلے شوہر نے تو سکھ نہ دیا, یہ تو سکھ ہی دے گا, یہ تو سکون دے گا. گھر والے مطمئن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شادی کر دیتے ہیں. اب جس نے رشتہ کروایا وہ بھی گاؤں کا ہے, اب گاؤں والا کیسے کیا ہی کوئی دھوکہ دے گا, یہی سوچ کر رشتہ ہو جاتا ہے. رشتہ ہونے کے بعد رخصت ہو کر چلی جاتی ہے, دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہے. وہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے نے 2 شادیاں پہلے کی ہوئی ہیں, 9 بچوں کا باپ ہے. یہ 65 سالہ انور, تیسری شادی اس نے اس کے ساتھ اور 2 بیگمیں پہلے ہیں. ہاں 2 بیگمیں ہیں, 9 بچوں کا باپ ہے, تیسری شادی اس کے ساتھ کی. کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ رہتی ہے, کرائے پر گھر لیتے ہیں اس کے گھر والوں کے پاس ہی, کرائے پہ پورشن لے کر وہاں پر دونوں میاں بیوی رہنے لگ جاتے, دونوں بچیاں جو ہیں اس کے ساتھ. اب کیونکہ اس نے شادی کر لی تھی, گھر والوں کو بتاتی ہے کہ امی اس کے تو 9 بچے ہیں, یہ تو یہ چیزیں ہیں, یہ تو یہ شادی شدہ, اس کے تو 2 تو شادیاں. ماں کہتی پتر گھر بسا. بالکل ایسے ہوتا ہی ہے, گھر بسا, پتہ نہیں میری زندگی کدوں تھی کرے, تو اپنا گھر بسا. آج میری آنکھاں بند ہوئی ہیں, براوا نے نہیں سنبھالنا. وہ کہتی ہے امی میں تو سنبھال ہی رہی ہوں, میں تو پہلے بھی بسا ہی رہی تھی گھر. بسانے کی کوشش کرتی ہے. اب جب یہ کرائے کا گھر لیتے ہیں تو اس کے 2 بیٹے ہیں ستیلے, جو اس کے شوہر کے ہیں انور کے, وہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کا نام شہزاد ہے اور ایک کا نام فریاد ہے. ہاں شہزاد اور فریاد دونوں بیٹے آ جاتے ہیں.
اور وہ ظاہر ہے وہ اپنی بچیوں کو سنبھال رہی ہے تو ساتھ ان کو بھی سنبھالتی ہے, وہ کہتی ہے ان کو بھی کھانا دو, تو ماں بن کے پال رہی ہے. اب جب اس کے دونوں اپنے بیٹے آ جاتے ہیں, اس کو اس کی دونوں بیٹیاں کھٹکنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے تم اپنی بیٹیوں کو نکالو یہاں سے, مجھے تو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی. وہ بچیاں اچھی حرکت بھی کریں تو ان کو ڈانٹ, وہ بری حرکت بھی کریں تو وہ ڈانٹ. ان بچیوں کی عمر ایک کی 10 سال, ایک کی تقریباً 6 سال, اتنی عمر بھی نہیں ان کی. ہر بات پر بچیوں کو ٹارچر, ہر بات پہ. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے میری بیٹیوں کو نہیں برداشت کر رہا, میں نے تو بیٹیوں کے لیے شادی کی ہے, مجھے تو شوق نہیں تھا شادی کرنے کا, یہ میری بیٹیوں کو نہیں سنبھال رہا, میں کیا کروں. کسی نہ کسی طریقے سے لے کر چل رہی ہے کہ یہ سلسلہ چلے. ایٹ دا اینڈ فیصلہ کیا جاتا ہے جب لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو بیٹیوں کو مدرسے میں بھیج دیتی ہے. وہیں پر وہ رہتی ہیں. 1 مہینے بعد انہوں نے مدرسے سے ماں سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے. اب جب وہ 1 مہینے بعد آتی ہیں تب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ 2 دن ਲਈ بھی آئیاں تو کیوں آئیاں, انہاں نو کڈ گھرو, میں انہاں نو برداشت کرنا ہی نہیں, میں انہاں نو برداشت کرنا ہی نہیں. وہ بار بار کہتی ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, تم میری بیٹیوں کے ساتھ ایسے نہ کرو, میں تمہارے بچوں کو بھی تو پال رہی ہوں نا, جب میں ستیلوں والا سلوک نہیں کر رہی تو تم کیوں کر رہے ہو. کہتا نہیں, انہاں نو کڈ, مینوں تو چاہیے ہی نہیں. اب اس کی بیٹیاں آتی ہیں 5 جنوری کو ملنے کے لیے اپنی ماں سے. 8 جنوری کو 2 دن لڑائی رہتی ہے گھر میں, فل لڑائی جھگڑا. بیٹیاں سوتی ہیں, یہ انور جاتا ہے کمرے میں, اندر سے کنڈی لگاتا ہے, ڈنڈوں سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے. بیٹیوں پہ نہیں, اپنی بیوی پر. بیٹیاں تو سو گئی نا, انتظار کرتا ہے. بیوی کے اوپر وار پہ وار, وار پہ وار, تب تک اس کو مارتا ہے جب تک مار مار کر اس کو مار نہیں دیتا. اس کے بعد اس کے منہ پر کمبل دیتا ہے, وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا چلا کہ ماں جو ہے اس دنیا سے جا چکی ہے, باپ اس طریقے سے مار کر چلا گیا. صبح ہوتی ہے, بیٹیاں آ کے کہتی ہیں امی اٹھے ناشتہ بنا کر دیں. ماں کہاں سے اٹھے, ایک بار آواز دیتی, دوسری بار آواز دیتی, تیسری بار جب کمبل منہ سے اٹھاتی ہے کہ امی کیوں نہیں اٹھ رہی, تو اندر ماں کا تو چہرہ ہی بگڑا ہوتا ہے. ماں تو کچھ اور ہی بن چکی ہوتی ہے. وہ رات ساری وہ اسی طرح کمبل میں ماں پڑی رہی, شور مچاتی ہوئی ادھر ادھر بھاگتی ہیں, ہمسایوں کو بتاتی ہیں, وہ آتے ہیں وہاں پر, وہ آ کر دیکھتے ہیں. فوری طور پر ان کے گھر اطلاع دی جاتی ہے, ان کی نانوں کو, ان کو اطلاع دی جاتی ہے. 15 پہ کال کی جاتی ہے, اور اس کے بعد 15 جب پولیس آتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جاتی ہے, جس میں پتہ لگتا ہے کہ اس کے سر کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہیں. ڈنڈے مار تشدد کیا, اتنا بدترین تشدد. اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ بیٹیوں کو کیوں گھر میں لائے, اور شک و شبہ, شادی صرف 1.5 سال چلی ہے, صرف 1.5 سال اس شادی کو. بیٹی کو رخصت کیا کہ بیٹیاں تو بوجھ بن جاتی ہیں نا شادی کے بعد, تو اس بوجھ کو اتار کر اس آدمی 65 سالہ بابے کے سپرد کیا کہ چلو بابا ہے, بیٹیوں کو بھی سنبھال لے گا, بیوی کو بھی سنبھال لے گا. اس کے تو اپنے سارے شوق پورے ہو چکے تھے, 2 بیویاں بھی لے کر آ چکا تھا, 9 بچے بھی پیدا کر چکا تھا. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی اولاد کو پالنے کی, بالکل نہیں پالتا کوئی. اس کی وجہ سے لڑکیاں جب بیوہ ہو جاتی ہیں نا, وہ بیٹھی رہتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, بیٹھی رہتی ہیں کہ کوئی بھی دوسرا باپ, کوئی بھی دوسری ماں نہیں بنتی آ کر. بالکل ایسے, یہ حقیقت ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کا ستیلا پن جاگ ہی جاتا ہے. آپ کتنے بھی ہو نا, اگر آپ کا نہیں جاگتا تو معاشرہ جگا ہی دیتا ہے اس کو. بالکل, ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا, وہ آپ کو یہ کہہ کر کے ہائے بیچاری تیری تو شادی نہیں سی ہوئی, تیرے تو بچیاں دی ذمہ داری پہ. اس طرح کی باتیں اتنی زیادہ اور اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو بھی نہ تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل, اور انہیں تلخ جو معاملات ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے گھر میں. اگر وہ کہیں پہ وہ فین آن کر رہی ہے, اے سی آن کر رہی, تو بھائی کہیں گے یار تم اب آ گئی ہو, مطلب کہ یار جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں ان کے بھی چہرے. کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک شادی شدہ بہن گھر میں آ کر رہنے لگ جائے تو پھر ایک پنکھے کا بھی بل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو الماریوں میں جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے کپڑوں کی. تو یہ ایک ہماری تلخ حقیقت ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تو بیٹیوں کو کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ جا رہی ہے ادھر ہی رہنا, میت جا رही ہے, جنازہ جو زندہ جا رہی, ڈولی جا رہی ہو, جنازہ واپس آئے, میت آئے تو پھر میتیں آتی ہیں, پھر ہمیں کس بات کا افسوس ہے. تو اب اس حیوان شخص کو گرفتار کر لیا گیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا, یہ فرار تھا, اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن وہ 2 بچیوں کا کیا قصور ہے, کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. باپ نے پہلے چھوڑ دیا, ماں کو دوسرے باپ نے مار دیا, وہ بیٹیاں کہاں پر جائیں گی اب. بالکل, اس طرح کے بچے پال تو جاتے ہیں, بن ماں باپ کے بچے پال تو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے نا تپتے صحرا میں مسافر کی طرح, تو ایسے بچے جو ہے نا وہ تپتے صحرا میں مسافر کی طرح پلتے ہیں, اور ان کی زندگیاں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے کبھی ادھر تو کبھی ادھر, مسافر کی طرح گزرتی ہے. کبھی نانکوں پہ چلے گئے, کبھی دادکوں پہ چلے گئے, کبھی خالہ کے گھر, کبھی ماموں کے گھر. ایسے بچے جو ہے نا مسافروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور وہ آپ اور میرے جیسے وہ نارمل بچوں میں شمار نہیں ہوتے. بالکل ایسے, وہ اور طرح کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے. اور ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے. بالکل ایسے ہی.